افغان حکومت کی جانب سے مختلف تخریب کار گروہوں بالخصوص کالعدم تحریک طالبان پاکستانی یعنی TTP کے لیے سازگار ماحول فراہم کیے جانے کی تصدیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ٹیم نے بھی دوستوں کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت مختلف تخریب کار گروہوں بالخصوص TTP کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں تخریب کار حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں امریکہ کو مذاکرات کا اپنا مطلوبہ ڈھانچہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایرانی جوہری پروگرام کو مفلوج کرنے کے علاوہ نیتن یاہو ایران کی میزائل پاور میں دوستوں نمایاں کمی اور اس کے مزاحمتی محاذ کے لیے ایران کی حمایت میں کمی کا بھی خواہش مند ہے، جبکہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ وہ اپنے میزائل پروگرام پر کبھی سمجھوتا نہ کرے گا۔ اس بارے میں ماہرین کا بھی خیال ہے کہ اپنے دورہ امریکہ کے دوران ایرانی میزائل پروگرام کو مذاکرات میں شامل کرنے کے لیے صدر ٹرمپ پر اس کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ نیتن یاہو ایران کے ساتھ کسی بھی امریکی معاہدے میں ایران کے خلاف فوجی حملوں میں اسرائیل کی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے لہجے میں گزشتہ روز کی تبدیلی اور ایرانی میزائلوں کی جانب اشارے سے ایران امریکہ مذاکرات میں اسرائیل کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کے امکان کے بارے میں پیش گوئیوں میں دوستوں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ایرانی حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ یورینیم افسودگی سے متعلق اپنے خود حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے اور مذاکرات میں صرف اور صرف جوہری مسائل پر ہی توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے حالیہ دورہ امریکہ سے مستقبل کے ایران امریکہ مذاکرات کا رخ بدل سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے دوستوں ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کسی خاص نتیجے پر ختم نہیں ہو سکی، البتہ ایران سے مذاکرات جاری رہنے پر اتفاق ہوا تاکہ دیکھا جا سکے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا سکتا بھی ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو بتایا کہ ان کی ترجیحی آپشن ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا ہے، بصورت دیگر دیکھنا ہوگا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایران اس بات زیادہ عقلمندی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا۔ دوسری جانب دوستوں ایرانی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ اگرچہ وہ امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے آپشن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہماری مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہے تاکہ کسی بھی غلطی کا دندان شکن جواب دیا جا سکے۔ یاد رہے دوستوں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دینے کا دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ سال جون میں ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کے چھٹے دور کا انعقاد طے تھا، مگر صہیونی رجیم نے امریکہ سے اجازت لے کر ایران پر حملہ کر دیا۔ بعد میں امریکی حکومت کے اعتراف سے یہ بات سامنے آئی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوران ہی صہیونی فوج امریکی حکومت کے ساتھ ایران پر کارروائی کی ہم آہنگی کر رہی تھی، منافقت کر رہی تھی۔ اس کو ہم آہنگی نہیں بلکہ دوستوں منافقت کہنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ میں نے 8 جنگیں ختم کروائی ہیں، جن میں سے کم از کم 6 ٹیرف کی وجہ سے رکیں۔ میں نے کہا کہ اگر تم جنگ بند نہیں کرو گے تو میں تم پر ٹیرف عائد کر دوں گا، کیونکہ میں لوگوں کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان صورتحال انتہائی کشیدہ تھی اور ان کے بقول یہ جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ وہ واقعی آمنے سامنے تھے، 10 طیارے تباہ ہو چکے تھے، حالات بہت سنگین تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہری جنگ روکنے میں ان کے کردار کو سراہا اور اعتراف کیا کہ میں نے خطے میں کشیدگی کو کم کر کے کم از کم 1 کروڑ جانیں بچائیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے دونوں ممالک کو واضح پیغام دے دیا کہ اگر لڑائی جاری رہی تو امریکہ تجارتی اقدامات کرے گا۔ بھارت اور امریکہ تجارتی معاہدے کو لے کر دوستوں سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے اور اپوزیشن جماعت کانگریس نے اس معاملے پر مرکزی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کو ملک کے مفادات کے خلاف قرار دیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں پر سوالات بھی اٹھائے۔
کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد اعداد تجزیہ کاروں اور مبصرین جنہیں مودی مخالف نہیں سمجھا جاتا انہوں نے بھی اس تجارتی معاہدے کو غیر متوازن اور یک طرفہ قرار دیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ اس ڈیل میں ہندوستان نے جتنا حاصل کیا ہے اس کے مقابلے میں امریکہ نے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ حکومت اس معاہدے کو کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ذاتی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان تعلقات کے عوامی اظہار کے باوجود ہندوستان کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ سیاسی سطح پر قربت دکھانے اور سفارتی محاذ پر سرگرمیوں کے باوجود معاہدے کی شرائط ہندوستان کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوئیں۔ کانگریس نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس تجارتی معاہدے کو چوری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حکومت کی سفارتکاری کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مودی حکومت چاہے جتنا بھی وضاحتیں بیانیاں پیش کرے، حقیقت یہی ہے کہ اس معاہدے میں ہندوستان کو نقصان پہنچا۔ کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس معاہدے کی مکمل تفصیلات عوام اور پارلیمنٹ کے سامنے رکھے تاکہ اس پر کھل کر بحث ہو سکے اور ملک کے مفادات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران جوہری معاہدے کے حوالے سے لچک دکھا رہے ہیں۔ امریکہ ایران دونوں کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے اور دونوں ممالک جوہری معاہدے کے حوالے سے لچک دکھا رہے ہیں۔ ترکی نے خبردار کر دیا ہے کہ مذاکرات کا دائرہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام تک بڑھایا گیا تو اس کا نتیجہ ایک اور جنگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی نے ایران کی میزائل صلاحیت کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ علی شمخانی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیت کو کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ علی شمخانی نے دشمن کو واضح پیغام دیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی محدود جارحیت کو بھی جنگ کا آغاز سمجھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے مشورہ ہے کہ دھمکیوں کی بجائے مذاکرات کے راستے پر سنجیدگی سے عمل کرے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے خطے میں ایک اور بحری بیڑا تعینات کرنے سے خبردار کر دیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی حکومت کے سامنے ایران کی جانب سے ہزاروں مظاہرین کی اجتماعی پھانسیوں کے شواہد پیش کیے، جس میں ایران نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ کیا امریکی اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ وہ نیتن یاہو کی بات مان لیں۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میڈیا ایران کے بارے میں کوئی سنسنی خیز دعویٰ کرے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دعویٰ کس کے مفاد میں ہے۔ ایرانی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ خود امریکی صدر ٹرمپ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا کی اصل وفاداریاں اسرائیل سے وابستہ ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کی ملاقات سے محض 1 گھنٹہ پہلے اسرائیلی میڈیا سے وابستہ میڈیا نے اپنی تازہ ترین خبر میں یہ دعویٰ کر دیا کہ ایران نے صدر ٹرمپ کو دھوکہ دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران میں نہ تو کوئی پھانسی دی گئی اور نہ ابھی تک کوئی عدالتی عمل پایا تکمیل تک پہنچا ہے اور نہ ہی 2000 سے زائد قیدیوں کو معافی دی گئی ہے۔ سید عباس عراقچی کا مزید کہنا تھا کہ آپ پر تھوپی جانے والی اس خبر کو قبول کرنے سے پہلے غور کریں کہ اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور حقیقت میں کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے، بلکہ اسرائیل امریکہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ راہل گاندھی نے ہندوستان امریکہ عبوری تجارتی معاہدے پر مودی حکومت کو نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ دراصل مودی حکومت نے بھارت ماتا کو بیچ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ دنیا ایک عالمی طوفان کا سامنا کر رہی ہے جس میں ایک سپر پاور کا دور ختم ہو رہا ہے۔ جغرافیائی سیاسی تنازعات بڑھ رہے ہیں اور توانائی اور مالیات ہتھیار بن چکے ہیں۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ اس سچائی کو تسلیم کرنے کے باوجود حکومت نے امریکہ کو توانائی اور مالیاتی نظام کو اس طرح ہتھیار بنانے کی اجازت دی کہ جس کا اثر ہندوستان پر پڑ رہا ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ جب امریکہ کہتا ہے کہ ہندوستان کسی خاص ملک سے تیل نہیں خرید سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توانائی کی حفاظت کا فیصلہ باہر سے کیا جا رہا ہے۔
کہ توانائی کو ہی ہمارے خلاف ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی نے مودی سے پوچھا کہ کیا حکومت کو اس پر کوئی شرمندگی بھی ہے یا نہیں کہ بے شرم ہو چکی ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ مودی کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا ہے۔ راہل گاندھی نے اس صورتحال کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ہندوستان بدلے میں کوئی پختہ وعدہ کیے بغیر ہر سال درآمدات میں تقریباً $100 بلین کا اضافہ کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ ہم رعایتیں دے رہے ہیں لیکن امریکہ ہمیں بدلے میں کچھ نہیں دے رہا۔ اسرائیلی فوج نے بین گوریون بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نقصان پہنچنے کے خوف سے ہنگامی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے بین گوریون ہوائی اڈے پر ایران کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر بڑے پیمانے پر ہنگامی مشق کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایرانی میزائل حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی علاقہ خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ مشق بہت سے منظرناموں کے لیے تیاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، جن میں سب سے زیادہ سنگین حالات میں بھی شامل ہیں کیونکہ غیر ملکی ایئر لائنز آہستہ آہستہ اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ خصوصی دستوں نے ہنگامی صورتحال میں ہوائی جہاز کے ذریعے دستوں کو ہوائی اڈے پر روانہ کرنے کی بھی مشق کی۔ نیٹو میں امریکی نمائندے میتھیو واٹیکر نے یورپی اتحادیوں کو بچوں سے تشبیہ دی کہ جو بالآخر والدین کے سائے سے نکل کر خود ذمہ دار بننا سیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپ کئی دہائیوں تک امریکی سلامتی کی چھتری تلے پروان چڑھا، جس کی بدولت یورپ کو سخت سیکیورٹی کے مسائل میں الجھنے کی بجائے یکجہتی اور خوشحالی پر توجہ دینے کا موقع مل گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ نیٹو ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یورپی اتحادی اپنے دفاع کی زیادہ ذمہ داری خود اٹھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ پر انحصار کرتے ہیں، لیکن آخرکار آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام ڈھونڈیں۔ ہمارے نزدیک اب ہم اسی مقام پر ہیں، اب ہم بھی یورپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اب بھی ہمارے اتحادی ہیں، لیکن اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری اب خود اٹھائیں۔ اب آپ بچے نہیں رہے، بڑے ہو چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ٹرمپ کی حکومت کچھ اسی طرح کی باتیں اپنے پہلے دور حکومت میں بھی کر چکی ہے کہ وہ یورپی اتحادیوں سے تھوڑا فاصلہ لینا چاہتے ہیں تاکہ اپنی توجہ چینیوں سے اپنی سرزمین کے دفاع پر مرکوز کر سکیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے ایک اجلاس میں صدر ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ کر مخاطب کیا تھا تو ان کا تمسخر اڑایا گیا تھا اور چاپلوسی کا طعنہ بھی دیا گیا۔ تاہم صدر ٹرمپ نے بظاہر اس تشبیہ سے بہت خوش ہوئے تھے اور صحافیوں سے کہا تھا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں وہ مجھے پسند کرتے ہیں، اگر نہیں تو میں واپس آ کر انہیں زوردار تھپڑ ماروں گا۔ ترکیہ میں آکن کی بطور وزیر انصاف تقرری کے بعد پارلیمنٹ میں شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ اپوزیشن جماعتوں نے آکن کی تقرری پر سخت اعتراض اٹھاتے ہوئے ایوان میں احتجاج کیا اور بعض ارکان دستوں گریباں ہو گئے، ایک دوسرے پر لاتوں اور گھونسوں کی بھی بارش کر دی۔ پاکستان میں تو دوستو آپ اکثر دیکھتے ہیں، لیکن یہ ترکیہ کی پارلیمنٹ میں ایسا ہوا ہے۔ حکومتی ارکان نے صدر اردوان کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ آکن قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے ہیں، تاہم اپوزیشن نے اس تقرری کو جمہوری اقدار کے خلاف قرار دیا۔